میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس مسلم شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا جو درس ہم سنیں، اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت والی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیں، انہیں یاد کریں، انہیں آگے پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ بھی آپ کا ارشاد کہ پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی بات تمہارے پاس کیوں نہ پہنچی ہو، اور اس کو آگے پہنچا دو۔ تو حدیث رسول اسی ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گزشتہ پروگرام میں ہی حدیث جبریل وہ بیان کر چکے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا۔ حدیث جبریل وہ جسے گویا کہ ام الاحادیث کہا جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی صورت ہے، سب سے مقدم ہے، اور اس کو ہم ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث جبریل وہ حدیث ہے کہ جسے ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایمانیات کا بھی تذکرہ ہے، اس کے اندر ایمان کا، ارکان اسلام کا، اور وہ ارکان خمسہ خاص ان 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کے اوپر گویا کہ پوری اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور وہ ستون جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں جن پر گویا کہ ایمان کی عمارت وہ قائم ہے۔ تو اس حدیث پاک کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ حصہ اس کا ذکر کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور حدیث پاک کا اگلا حصہ یہاں سے ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ابتداً میں کچھ تھوڑا سا اس کے ساتھ خلاصہ عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بظاہر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، اور سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، بال بڑے کالے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں بتایا، تم توحید و رسالت کی گواہی دو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو اگر تمہیں طاقت استطاعت ہے۔ اس سائل نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی ایک تعجب ہوا، خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی کہتا ہے آپ سچ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر دوبارہ اس آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ان کو بتایا، اور ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنی تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اگلا اس آدمی کا سوال تھا، تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال فأخبرنی عن الإحسان، آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا چیز ہے، اس کی خبر آپ ہمیں دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر تم اس حال کو نہ پا سکو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر مرتبہ احسان، عبادت کا حق وہ کیا ہے، وہ نیکی کا حق کیا ہے، اس مرتبہ احسان کو یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو ایسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت، یہ حالت نہیں پا سکتے، اس مرتبے کو نہیں پا سکتے، تو پھر یہ تو کرو کہ تم یہ گمان تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہاں پر ایک حدیث میں یہ کلمات آئے ہیں، ایک اور حدیث ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ کلمات کے ساتھ صراحت ہے، حدیث پاک کے اندر ان الفاظ کے ساتھ۔ اسی مسلم شریف کی دوسری جگہ پر جو یہ حدیث پاک ہے اس میں کلمات قدر مختلف ہیں۔ اس میں یہ کلمات ہیں کہ اس آدمی نے کہا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تخش اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ سے ڈرو ایسے جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ إِلَّا تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تمہاری یہ کیفیت، یہ حالت نہیں ہے تو پھر یہ تو گمان کرو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علماء کرام نے اس کی جو تشریح اور توضیح بیان فرمائی ہے کہ یہاں مرتبہ احسان، نیکی کا کام کرنا، عبادت کا کام کرنا، اللہ کی عبادت بجا لانا، چاہے وہ بدنی طور پر عبادت ہو، مالی طور پر عبادت ہو، نماز پڑھ کر عبادت ادا کر رہے ہوں یا صدقہ خیرات کر کے عبادت ادا کر رہے ہوں، کوئی بھی عمل ایسا ہے تو وہ لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اور آدمی گمان اور اپنا یقین یہ رکھے کہ میں جس رب کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہونی کیفیت یہ چاہیے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں عقیدے کی ایک بات میں عرض کر دوں کہ جاگتے ہوئے تو کوئی بھی اللہ کا دیدار وہ کسی کو بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے سوائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، بیداری کی حالت میں دیکھا، اس دنیا میں دیکھا، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ خواب میں اللہ کا دیدار یہ ممکن، پاسبل، بلکہ کئی ایسے ہیں کہ جن کو خواب میں ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کئی ایسے اشخاص اور اولیاء صالحین کی لسٹ ہے کہ جن کو باقاعدہ اللہ کا دیدار ہوا خواب میں۔ بروز محشر قیامت کے دن دیدار ہوگا، جنت میں دیدار ہوگا، یہ سب ہر جنتی کو ملے گا، اور جو مومن ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی جائے گا، اسے جنت میں یہ دیدار بھی نصیب ہوگا۔ دنیا کے اندر جاگتے ہوئے یہ دیدار نہیں ہے، یعنی جاگتے ہوئے کوئی کہے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں، تو یہاں پر جو ہے وہ مراد نہیں ہے کہ تم عبادت اس طرح کر رہے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں پہ اس روایت کا معنی اور مقصود یہ ہے کہ اگر تم دیکھ لو تو تمہاری کیا کیفیت ہو، وہ جو کیفیت ہے خوف خشیت کا غلبہ، وہ اپنے اوپر طاری کر کے عبادت کرو۔ آج اگر ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی آفس میں جائیں، کسی وزیر، مشیر، وزیر اعظم، کسی ملک کے بڑے فرد کے پاس جائیں،
یا اپنے ہی کسی باس کے پاس جائیں، افسر کے پاس جائیں، تو اس وقت ہماری کیفیت وہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ہمارے اندر خوف، خشیت، اس وقت ظاہری طور پر بھی اور لباس کے طور پر بھی ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے؟ آدمی جانے سے پہلے اپنے کپڑے بھی دیکھے گا، اپنے لباس بھی دیکھے گا، میں جا تو رہا ہوں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرے لباس سے میرے افسر کو، میرے باس کو وہ ناگواری ہو جائے، میری کسی گفتگو سے نہ ہو جائے، بلکہ لوگ تو باقاعدہ اہتمام کر کے اپنے موبائل فون سائلنٹ کرنا، موبائل فون کہیں باہر رکھ کے جانا، وہاں کوئی کسی کو اگر طبعاً کھانسی بھی ہو رہی ہو تو شاید نہ کرے، وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لے گا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ رب کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ ایک دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے اگر خوف خشیت کا یہ عالم ہو تو پھر اللہ کے حضور تو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو ہمارے اندر یہ ظاہری بھی اور باطنی بھی یہ خوف اور خشیت کا غلبہ یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو مقصود ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مقصود یہ ہے کہ اگر تم دیکھ رہو تو تمہاری کیفیت کیا ہو جائے گی، تمہیں خوف کتنا آئے گا، اور تمہاری پھر تم اپنے دل کو بھی کنٹرول۔ اچھا دنیا دار کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ ہماری ظاہری چیزوں کو تو دیکھ کر گرفت کرے گا، دل پر اس کو کیا پتا کہ ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں دل میں کیا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں دماغ کے اندر کیا گمان کرتے ہیں، افسر کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ان دنیا کے اندر کسی انسان مخلوق میں سے کسی کو کیا پتا کس کے دل میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، وہ تو اسی کو پتا ہے جس کے دل میں ہے کچھ۔ لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کی نیت اچھی، دل کی نیت ستھری، جتنی نیت اچھی اور ستھرا دل ہوگا انشاءاللہ ایمان کا نور بھی اتنا اسے نصیب ہوگا، عبادت کی لذت بھی اسے اتنی نصیب ہوگی جس کے اندر جتنا نور ایمانی موجود ہے اور جس کے دل کے صفائی اور ستھرائی جتنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ چیزیں بھی اسے عطا ہوں گی۔ تو یہاں پر مرتبہ احسان عبادت گزاروں کا وہ بیان فرمایا گیا اور بیان کر دیا کہ تمہاری کیفیت خشیت والی ہونی چاہیے، ڈر اور خوف والی تمہاری کیفیت وہ ہونی چاہیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کا مسلمان کے دل میں اس قدر غلبہ ہو کہ وہ گویا کہ مشاہدہ حق کے اندر اس طرح کھو جائے، عبادت کے وقت ایسی کیفیت ہو جائے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ انداز اسے اختیار کرنا چاہیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح مسلم کے اندر ہی آپ یہ فرماتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالفرض کوئی شخص اگر اللہ کو دیکھ رہا ہو تو اس کی نماز کی، عبادت کی، اس کو پورا کرنے کا انداز کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ تو جب اچھا ہوگا تو فرمایا یہی کیفیت یہ پیدا کر کے عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، ان کی نماز سے متعلق بیان کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا نماز کا کیا انداز ہوتا ہے، تو فرمانے لگے کہ نماز کا طریقہ کار اور انداز یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پہلے تو بالکل آسن انداز سے طہارت حاصل کرتا ہوں جس طرح شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے اعضاء کو اور اپنے ذہن کو، اپنی توجہ کو خالص پہلے حاضر کر لیتا ہوں، یعنی کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں، تکبیر تحریمہ سے پہلے کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں،
تو گویا کہ ہر طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو نکال کر یہ نماز کی طرف لائے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ میں جب نیت کرتا ہوں تو گویا کہ یہ تصور ہوتا ہے کہ سامنے میرے خانہ کعبہ ہے، سامنے میرے خانہ کعبہ ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میری دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، اور پیچھے میرے ملک الموت ہے۔ یہ میرا انداز ہے، پیچھے میرے ملک الموت ہے، اور یہ گویا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی آدمی کو یہ پتا ہو کہ یار آپ کی یہ بس آپ پڑھ لیں، یہ آخری نماز ہے آپ کی، اس کے بعد آپ کو نماز کا موقع نہیں ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج ڈاکٹر بھی اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی زندگی کے 6 مہینے باقی رہ گئے، بس خوش رہا کرو، گھر والوں کو تلقین کرتے ہیں خوش رکھا کرو، تو وہ آدمی 6 مہینے بھی ہوں تو وہ بے سکون سی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ بس 6 مہینے میری زندگی، بس 6 مہینے زندگی۔ اور جس آدمی کو یہ تصور ہو جائے کہ میری ہے یہ آخری نماز، تو اس کی کیفیت کیا ہو؟ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کیفیت کے ساتھ کہ یہ زندگی کی آخری نماز، ان سے کسی نے پوچھا گیا کب سے یہ نماز کا تصور ہے، تو غالباً فرمایا کہ 30 سال سے میری کوئی بھی نماز اس تصور سے خالی نہیں۔ 30 سال سے ہر نماز، ہر گویا کہ اس کی رکعات، اس سے پہلے یہ نیت، یہ دل جمعی، یہ تصورات، جنت کا شوق، دوزخ کا ڈر، یہ ساری چیزیں یکجا ہو کر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو عبادت گزاروں کا یہ بھی ایک انداز اور یہ بھی ایک طریقہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی بڑی ایک لطیف سی گفتگو کی ہے اس حدیث پاک کے تحت، اور بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت گزاروں کے اعتبار سے یہ جو احسان ہے نا، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عبادت گزاروں کے اعتبار سے کہا کہ کوئی آدمی اگر عبادت کرتا ہے تو وہ عذاب کے خوف سے اور ثواب کے طمع سے عبادت کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، عذاب کا خوف اور ثواب کی طمع سے وہ اطاعت کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا اس کا ایمان علم الیقین کے مرتبے پر ہے، اس کا ایمان علم الیقین کے مرتبے پر ہے۔ یہ اکثر ہماری کیفیت یہی ہوتی نا، عبادت کرتے ہیں کہ دوزخ سے محفوظ رہیں اور ثواب ملے، اور یہ جو پہلا طبقہ علم الیقین والا ہے، اس کام کو عبادت کہتے ہیں، یہ عبادت ہوا۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل یعنی عمل کرنے کے اور اطاعت کے شوق میں یہ کام کرتا ہے، اطاعت کے شوق میں یہ کام کرتا ہے کہ رب نے حکم دیا میں اطاعت کروں، یہ اس شوق میں کرتا ہے۔ فرمایا یہ مرتبے میں ان سے بلند ہے، عین الیقین کے مرتبے پر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن اصطلاحیں یہ اور یہ لطف دیتی ہیں روحانی طور پر بھی، یہ عین الیقین کے مرتبے پر ہیں۔ اور فرمایا ان کی اس اطاعت کو عبودیت کہا جاتا ہے، یعنی یہ بندے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت محض اس نیت سے کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور بندے کا کام ہی ہے کام کرے، بندے کا کام ہے کام کرے اور وہ اپنے مولا کی اطاعت کرے۔ فرمایا اس شخص کا ایمان حق الیقین کے مرتبے پر ہے، حق الیقین کے مرتبے پر ہے کہ یہ اللہ کی اس انداز سے عبادت کرتا ہے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا احسان کے پہلے مرتبہ اصحاب حق الیقین ہے، یعنی سب سے زیادہ جن کو فضیلت ہے وہ حق الیقین والوں کو ہے۔ احسان کے دوسرے مرتبہ
سے مراد اصحاب عین الیقین، اور پھر فرمایا ہم لوگ تو وہ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں کہ جن کی اطاعت عبادت سے آگے نہیں بڑھتی، اور فرمایا ہم لوگ تو ثواب کی لالچ اور طمع میں ہی عبادت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم اس لیے عبادت کریں۔ یہ بھی ایک بزرگوں کا اور صوفیانہ یہ انداز ہے کہ بس اس لیے عبادت کریں کہ ہم ہیں ہی اللہ کے بندے، تو بندے کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، بندہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیل تفصیل میں نے عرض کی ہے کہ احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، عبادت کا انداز کیا ہے، اور وہ یہی انداز ہونا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا جو مدنی چینل کے ناظرین، دونوں طرح کے معاملات، یعنی یہ جو فرمایا نا عبادت کرو اللہ کو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں ان کا انداز یہی ہوتا تھا، یعنی رب کیا ثواب نعمت کی صورت میں عطا فرمائے گا نا، ان کو جو نعمتیں ملتی ہیں کہا کہ وہ پھر نعمت کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ منعم کی طرف دیکھتے تھے، جو رب انعام عطا فرما رہا ہے نا رب کی طرف دیکھتے، ان کی توجہ اس طرف ہے۔ تو جب توجہ خاص اس طرف ہوتی ہے تو پھر ضمناً یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ اچھا پھر یہ صرف نعمتوں میں نہیں، جب مصیبت بھی آئے تو وہ پھر مصیبت کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے بلکہ جس رب کی طرف سے آزمائش میں وہ ڈالے گئے، آزمائش آئی ہے، اسی رب کی طرف نظر کیے ہوتے تھے، وہ نظر بھی ان کی اس رب کی طرف ہے۔ تو چاہے وہ آسانی کی زندگی گزار رہے ہوں یا مصیبت کی زندگی گزار رہے ہوں، ان کی خاص توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اور یہی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہ الگ بات ہے نیکی کریں نسبت اللہ کی طرف کریں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو یہ کہو کہ یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے، یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے۔ یہ ہمیں اوصاف قصدن پیدا کرنے چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ میرے نفس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان جو بھی ہے، تو ان کی توجہ خاصی منعم کی طرف رہتی، یعنی انعام کرنے والے رب کی طرف رہتی، وہ ان نعمتوں میں بھی اتنے مشغول نہیں ہوتے تھے، اور اگر بیماریاں آتی تھیں تو پھر ان بیماریوں کو بھی اتنے وہ آزار نہیں بناتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ رب کی طرف سے یہ بھی ملا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی آیا ہے، جس ہونا میرے دکھاں چ راضی تے میں سکھاں نو چلے پاواں۔ تو یعنی اگر رب راضی میرے ان دکھوں میں ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہی زندگی میری اسی طرح گزرتی رہے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی زندگی کے 12 سال، بعض روایات کے مطابق 18 سال اس طرح گزر گئے کہ کوئی بھی کلمہ کیا، شکوے والا کلمہ کیا، ویسا ہی کوئی کلمہ ایسا نہیں آیا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، نہیں 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 نہیں، ایسا کوئی کلمہ ہی نہیں زبان پر آیا۔ 18 سال یا 12 سال کا یہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہی کلمہ آیا، اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو بہترین رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا۔ اتنا عرصہ طویل گزار دینا، اور پھر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک چھت سے جو ہے وہ ایک سانپ گرا، تو لوگوں نے نمازیں توڑ کے بھاگ گئے، لیکن امام اعظم کو لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، وقت کا امام ہے، سانپ کا شور ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں مسجد کے اندر کچھ ہوا، وہ نماز میں ہی مشغول رہے، کنٹینیو اپنی نماز کو کرتے رہے۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات نماز میں ایسی کیفیت کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم کا کچھ حصہ ٹکڑا تھا، بہت تکلیف اور زخم کا معاملہ تھا، تو جیسے ہمارے یہاں کچھ چھوٹے آپریشن کر کے کچھ حصہ جدا کیا جاتا ہے، تو وہ عضو کا کچھ حصہ ان سے جدا کرنا تھا، تو کہا گیا جب یہ نماز پڑھیں گے نا اس وقت کٹ لگا دیں۔ کیوں؟
کہ یہ کٹ اس وقت لگے گا نا تو ان کو خبر نہیں ہوگی. یہ نماز ایسی پڑھتے ہیں اللہ اکبر ان تعبد اللہ کأنک ترا، پھر وہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں کہ ایسے تصورات اور جلووں میں گویا کہ کھو جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی جسمانی تکلیف کی بھی کسی طرح اذیت اور تکلیف کا ان کو پتہ نہیں چلتا. تو پھر ایسا ہی ہوا، نماز کی حالت میں ان کا وہ حصہ عضو کا کاٹا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ ختم کی تو اپنے کسی شاگرد سے کہا دیکھیے ذرا میری قمیض کے اندر کچھ ہے. تو نے دیکھا تو وہ زنبور بھیڑ، اور جسے پنجابی میں یہاں بھونڈ بھی کہتے ہیں، جو ڈس لیتا ہے، بہت تکلیف ہوتی. تو وہ شاگرد نے دیکھا تو وہ 16 جگہ پر اس نے ڈھسا ہوا تھا، ڈس 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 16 جگہ. تو وہ حضرت سے کہنے لگے کہ یہ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی، تو آپ کو کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ جس آیت کی میں تلاوت کر رہا تھا نماز میں نا، بس اس کا شوق ہی ایسا اس میں بس ایسا کھو گیا تھا، مجھے اس تکلیف کا اندازہ نہ ہو سکا. لیکن نماز سے باہر ہوا ہوں، اب نماز ختم ہوئی ہے تو اب اندازہ ہوا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کچھ ایسا معاملہ آیا ہے. تو یہ ہیں، اگر اس کو تھوڑا یوں سمجھ لیں کہ آج دنیا کے اندر کسی کے جسم کو بات سن کر کے آپریشن کیا جاتا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے، عضو کٹ رہا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا. آنکھیں بعض کا ہوش بھی ہے، دیکھ بھی نہیں، لیکن تکلیف نہیں ہے کیونکہ جسم سن ہو چکا ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ اس کے دوائی کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور جسم اپنی نارمل کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی کہ مجھے کچھ ہوا ہے. تو یہ اللہ کے پیارے بندے ایسے نماز کی حالت میں ایسی خالص توجہ کے اندر چلے جاتے تھے کہ گویا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. عبادت ایسی ہی کرنی چاہیے. اللہ یہ عبادتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. اسی لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اجزی بھی و اجزا بھی دونوں طرح پڑھا گیا کہ یہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، اور دوسرے اعراب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی جزا ہی میں ہوں. روزہ میرے لیے، جزا میں ہوں. گویا کہ روزہ دار وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ کی ہی لقاء حاصل ہو جاتی ہے، رب بھی اسے مل جاتا ہے. سب عبادتوں پر تو ثواب ملتے ہیں، روزے کی عبادت وہ ہے کہ گویا کہ رب بھی مل جاتا ہے اس پر. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی یہ دولت عطا فرمائے اور اس انداز سے یہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر عمل ہو، روزہ ہو، نماز ہو، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، نیت کا غلبہ یہی ہو میں اللہ کی رضا کے لیے، اور میں بندہ ہوں اللہ کا، میں مال بھی صدقہ کر رہا ہوں تو کیا فقیروں پر میں نے احسان جتلانا ہے، کیا میں نے مسجد مدرسوں کے اندر مولانا کو جو دینا ہے تو میں ان کے اوپر کیا احسان جتلاؤں. نہ کسی کا کوئی احسان کی بات نہیں ہے، بس اللہ نے دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. رب تعالیٰ کو یہ ایسے بندے بڑے پسند ہیں. حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان جب کسی کو صدقہ بھی دیتے تھے نا، اور پتہ چلتا تھا نا وہ جس فقیر نے لیا ہے ساتھ دعا بھی دیے، تو وہ پتہ کیا کرتے تھے، پھر ان کی دعا کے بعد ان کو پتہ چلتا فقیر نے آپ کو دعا دیے تو وہ اس فقیر کے لیے دعا کرتے، اس فقیر کے لیے دعا کرتے تاکہ اس کی دعا اور ہماری دعا یہ آپس میں برابر ہو جائیں اور ہمیں صدقے کا جو اللہ اجر و ثواب وہ دے نا وہ ہمیں ملنا چاہیے، کہیں یہ دعا ہی اس کے برابر نہ چلی جائے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ والوں کے انداز، یہ ہے اللہ والوں کے طریقے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلم شریف کی یہ حدیث پاک کافی تفصیل سے ہے اور ذہن یہی ہے کہ اسی طرح ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جائے. انشاءاللہ اسی حدیث جبریل کا اگلا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے